السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما اللہم فقہنی فی الدین۔ الحمدللہ آج ہم لیسن 15C پڑھیں گے اور اس میں ہم جزم کی مزید پریکٹس کریں گے۔ اس سے پہلے ہم نے جیم تک جزم کی پریکٹس کی تھی۔ جیسا کہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ 7 حروف موٹے ہیں: خ، صاد، ضاد، طا، واو، غین، قاف۔ نرم حروف ہم نے کون سے پڑھے تھے؟ ثا، ذال، واو۔ اور سیٹی والے حروف زا، سین، صاد۔ اور حروف حلقی حمزہ، ہ، عین، ح، غین، خا۔ یہ ریپیٹ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کی ریویژن ہو جائے اور آپ کو اچھا سے یاد جائے۔ یہ حروف آپ کی ڈائری پہ لکھے ہونے چاہیے تاکہ اس کو آپ بار بار پریکٹس کرتی رہیں، اور یہ جتنے اچھی آپ کی اس پہ گرپ ہو جائے گی آپ کی تجوید اتنی ہی زبردست ہو جائے گی۔ آج ہم آگے سے پریکٹس کر رہے ہیں۔ ہم نے پڑھے تھے جیم تک، آگے سے ہا، اح، اح، اوہ، ہا۔ ہا پڑھتے ہوئے سانس کی آواز ہوگی، ٹھیک ہے؟ اح، اح، اوہ۔ آگے کیا ہے؟ خا، خراش کھاتی آواز، ٹھیک ہے؟ اخ، اخ، اوہ۔ آگے آ رہا ہے دال، جیسا کہ پچھلے لیسن میں بھی آپ نے پڑھا تھا حروف قلقلہ کا۔ 5 حروف ہیں: قاف، طا، با، جیم، دال۔ ان پہ جب جزم آ جائے تو ان کی آواز پلٹتی ہے، کیونکہ ان حروف کو ہم نے شدت سے روکنا ہوتا ہے۔ جب ہم شدت سے روکتے ہیں نا ان حروف کو، جزم لگی ہو تو ان کی آواز پلٹتی ہے۔ جیسے اد، 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 اد۔ زال نرم حروف میں سے ہے، ہم نے پڑھا تھا نا 3 نرم حروف ہیں: ثا، ذال، واو۔ یہ پڑھتے ہوئے ہماری زبان کی جو ٹپ ہے وہ نرمی سے آگے کے دانتوں کو ٹچ کرے گی، تو اس طرح جو ذال ہے وہ زا سے الگ ہو جائے گا۔ از، 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 از۔ اس میں سیٹی کی آواز بالکل نہیں ہوگی، ٹھیک ہے؟ رو، اور، ار، ار۔ رو پہ جب زبر یا پیش آئے تو اس کو ہم موٹا پڑھتے ہیں، جیسے انگلش میں ہوتا ہے نا رو، رو، را نہیں کہنا، رو۔ لیکن رو کے نیچے اگر زیر آ جائے تو اس کی آواز باریک ہوگی، ٹھیک ہے؟ تو اب چونکہ اس پہ جزم آ رہا ہے تو ہم پچھلے حرف پہ اس کی جو حرکت ہے وہ دیکھیں گے۔ اب رو پہ جزم ہے تو اس سے پہلے حمزہ پہ زبر آ رہی ہے تو ہم اس کی آواز موٹی کریں گے، اور اب زیر جہاں پہ ہے وہاں پہ اس کی آواز باریک ہوگی، ار، ار، ٹھیک ہے؟ اور جہاں پہ پیش ہے پھر موٹی ہوگی، اور، اور، ار۔ اب یہ را سے بڑھیں اس کو، اور، ار، اور، اور، ار، اور۔ زا، زا سیٹی والے حروف میں سے ہے، ہم نے پڑھا تھا نا زا، سین، صاد، یہ سیٹی والے حروف میں سے ہیں، تو اس کو پڑھتے ہوئے سیٹی کی آواز آنی چاہیے۔ اس طرح جو زا ہے وہ ذال سے الگ ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ از، 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 از۔ سین سیٹی والے حروف میں سے ہے، اس، 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 اس۔ شین، اش، 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 اش۔ صاد موٹے حروف میں سے ہے اور سیٹی والے حروف میں سے ہے، ٹھیک ہے؟ آف، اس، اوس۔ صاد کی آواز موٹی ہوگی، ٹھیک ہے؟ آف، اس، اوس۔ واد، عد، اد، اد، عد، اد، اد۔ طا، طا حروف قلقلہ میں سے ہے، ہم نے پڑھا تھا نا قاف، طا، با، جیم، دال، قطب و جد۔ ہم نے اس کا مجموعہ بنایا تھا کہ ان پہ جب جزم آئے گی تو آواز پلٹے گی۔ آت، ایت، اوت، آت، ایت، اوت۔ وا موٹے حروف میں سے ہے اور نرم حروف میں سے ہے۔ واو پڑھتے ہوئے زبان کی ٹپ نرمی سے آگے کے 2 دانتوں کو ٹچ کرے گی، ٹھیک ہے؟ او، ایو، او، او، ایو، او۔ ہوپ فلی آپ کو اس کی اچھی سے سمجھ آ گئی ہوگی، کیونکہ جب جزم لگتا ہے نا تو ہم
آواز کو روکتے ہیں تو بہت واضح سی حروف کی آواز آتی ہے، تو آپ نے بہت کیئرفل رہ کے اس کو پڑھنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے طریقے سے قرآن پاک پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما اللہم فقہنی فی الدین۔ الحمدللہ آج ہم لیسن نمبر 15D کی پریکٹس کریں گے اور اس میں ہم جزم کی مزید مشق کریں گے۔ آج ہم آگے سے مشق پڑھیں گے۔ عین 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 پڑھتے ہوئے آپ اپنی زبان کو پیچھے حلق کی طرف دبائیں گی، ٹھیک ہے؟ اغ اغ اوغ اغ اغ اوغ اف 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 اق اق اق۔ اچھا، یہ قاف پڑھتے ہوئے جیسا کہ آپ جانتی ہیں کہ یہ حروف قلقلہ میں سے ہیں۔ ہم نے پڑھا تھا قاف، طا، با، جیم، دال، یہ حروف قلقلہ میں سے ہیں۔ حروف قلقلہ پڑھتے ہوئے آپ نے یہ خیال رکھنا ہے کہ آپ نے اس کو ایسے پروناؤنس کرنا ہے کہ اس کی آواز پلٹے۔ آپ نے اس کو شد کا نہیں بنا دینا۔ جیسے جس حرف پہ شد ہوتی ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس پہ ہم کنسیڈر کرتے ہیں ایک تو جزم کی ساؤنڈ ہوتی ہے، دوسری اس میں سے جو بھی اس کے اوپر حرکت ہوتی ہے اس کی آواز آتی ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں شدت نہیں ہوگی، قاف کی آواز ہی پلٹے گی۔ اس کو اق ایسے نہیں کر دینا کہ آپ شدت ڈال دیں، اس کا مطلب ہوگا کہ اس کے اوپر شد ڈل گئی ہے، ٹھیک ہے؟ آپ نے پڑھتے ہوئے یہ خیال رکھنا ہے کہ صرف ایک تو جزم کی ساؤنڈ ہوگی، جزم کا کام کیا ہے کہ اس سے پیچھے والے حرف کے ساتھ اس کو ملائے گا اور اس کی ہی آواز پلٹے گی، شدت نہیں ہوگی، ٹھیک ہے؟ آق ایق اوق، ٹھیک ہے؟ اس میں شدت بالکل نہیں، ق اس کی آواز ہی پلٹ رہی ہے، ٹھیک ہے؟ آق ایق اوق۔ کاف اک اک اک، اسے حمز کہتے ہیں۔ جب ہم کاف کی آواز نکالتے ہیں تو سانس جاری رہتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو کہتے ہیں اک اک اک، اس کی آواز پلٹے گی نہیں۔ ال 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 ال، دیکھیں لام کی آواز بالکل پلٹ نہیں رہی، ال ایسے نہیں کرنا، بہت کانشیس رہ کے پڑھنا ہے۔ ال ال ال، ام ام ام۔ نون پہ جب جزم آئے تو ہم تھوڑی دیر کے لیے آواز کو ناک میں ٹھہراتے ہیں، اسے کہتے ہیں غنہ کرنا۔ اس کے بارے میں آگے ہم ڈیٹیل سے پڑھیں گے، لیکن آپ ابھی بس اتنا ذہن میں رکھیے کہ جب نون پہ جزم آتی ہے تو ہم تھوڑی دیر کے لیے آواز کو ناک میں ٹھہراتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ان 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 ان، آؤ او آؤ، یہ نرمی سے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ آؤ، اور آگے والا کیا ہے؟ او، اس کو تھوڑا سا کھینچ کر پڑھیں گے، انشاءاللہ رولز میں بتائیں گے کہ اس کو کیوں کھینچا ہے۔ اس کو آپ نے کھینچ کے پڑھنا ہے، او اہ اوہ، ہا سینے سے آواز، ہا کی آواز نہیں آنی چاہیے، سانس بالکل نہیں ہوگا۔ اوہ، یہ میں ریپیٹڈلی بتا رہی ہوں، بہت سارے اسٹوڈنٹس کی مسٹیک ہوتی ہے۔ آپ نے یہ پڑھتے ہوئے ذہن میں رکھنا ہے کہ جب آپ ہا کی آواز نکالیں گی نا تو آپ کو اپنے سینے میں وائبریشن فیل ہوگی، سینے پہ ہاتھ رکھیں گی تو وائبریشن فیل ہوگی، جیسا کہ ہم نے حروف حلقی میں سے پڑھا تھا کہ اس کی آواز حلقے بالکل نیچے والے حصے سے ادا ہوتی ہے، سینے سے، ٹھیک ہے؟ حلق کے اینڈ سے، اوہ، ہا کی آواز بالکل نہیں آنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ حمزہ، حمزہ پہ جب جزم آتی ہے نا تو جھٹکا آتا ہے، ٹھیک ہے؟ اے او، حمزہ پہ جزم آ رہی ہے تو جھٹکے کی آواز ہے، ٹھیک ہے؟ اے او، یا پہ آئی، اس کو نرمی سے پڑھنا ہے، آئی، اور آگے ای، اس کو تھوڑا سا کھینچ کر پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ ای،
دو ابھی تک ورڈز ایسے آئے ہیں جس پہ میں نے آپ کو کہا تھوڑا سا کھینچ کے پڑھنا ہے. ایک تو تھا او اور ایک ہے ای. ٹھیک ہے, یہ جو دو حروف ہیں, یہ جو دو ورڈز ہیں, آپ نے ان کو تھوڑا سا کھینچ کے پڑھنا ہے. ہوپفلی آپ کو اس کی اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی. جزم کے ورڈز کی اتنی ڈیٹیلڈ پریکٹس میں کروانے کا مقصد یہی تھا کہ آپ کو حروف پہ مکمل عبور ہو جائے ان کا نا, کیونکہ جب ہم رکتے ہیں کسی حرف پہ تو اس کی صفات بہت واضح ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, اس لیے میں نے آپ کو اس کی مکمل پریکٹس کروائی ہے. پیچھے سے ہم جب پریکٹس کر رہے تھے اس میں ہم حروف مفردات کی کمپلیٹ پریکٹس نہیں کر رہے تھے, ہم صرف ایکسرسائزز کر رہے تھے. جزم پہ ذرا میں نے ٹائم زیادہ لگایا ہے تاکہ آپ کو اس کی اچھی سی پریکٹس ہو جائے. ایک دفعہ میں روانی سے سارے حروف پڑھوں گی. آغ اغ اوغ. ٹھیک ہے, آغ اغ اوغ. اف اف اف. اق اق اوق. اک اک اک. ال ال ال. ام ام ام. ان ان ان. آؤ او اہ اہ اوہ. ا ای او. ای ای. ہوپفلی آپ کو اس کی اچھی سے سمجھ آ گئی ہوگی. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.